زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ان تطیرن بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ جو الہی نظام کے اندر جو الہی تحریک ہے، اس کے مختلف مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ معیار کی اس کی شناخت کروائی ہے. جیسا کہ اس میں انہوں نے ابتدائی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا کے جو حواریان ہیں، جو اس قصے میں جو بستی والوں کا قصہ ہے، وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے بستی کے لوگوں کو نصیحت کی. اور اگر دور حاضر میں آپ دیکھنا چاہیں اس کی کوئی عملی مثال جو ہے تو آپ مولانا محمد حسین صاحب کو دیکھیں، گلوبل لیول پہ رہبر معظم کو دیکھیں. باقی لوگوں سے اختلاف ہوئی اسی لیے نہیں رہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو اس کی امر بالمعروف تقریر کرنا اور چیز ہے، امر بالمعروف کرنا اور چیز ہے، نہی عن المنکر کرنا اور چیز ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی تقریر کرے لیکن اس میں امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دے. تو جو معاشرے کے منکرات ہیں ان کو تو کوئی اس تقریر سے اختلاف نہیں. ان کو اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے جس وقت ایک آدمی آتا ہے، الہی نظام کے تحت پہلے خود اپنی ذات میں منکرات کی نفی کرتا ہے، معروف کو اختیار کرتا ہے، پھر اگلے مرحلے میں وہ آتا ہے اور آ کے وہ یہ کام شروع کرتا ہے جو سورہ عصر میں بیان کیا گیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور وہ یعنی منکرات کی شناخت کرواتا ہے، منکرات ہوتے کیا ہیں، ان کے مصادیق کی شناخت کرواتا ہے اور لوگوں کو ان کے خلاف قیام کرنے کا تقاضا کرتا ہے. یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم کتنی بھی تقریریں کرتے رہوں ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اس چیز سے. وہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے بات کا. اب وہ لوگ آئے اور آ کے یاد رکھیں الہی تحریک کے اندر غلبہ دین کے لیے ذات میں کریں یا معاشرے کے اندر آ کے کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی بنیادی روح ہے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو بالکل وہ ایک ایسا وجود ہے، وہ پوری ایکسرسائز جس میں روح نہیں پائی جاتی. جیسے اس بدن میں سے روح نکال دے ختم ہو جائے گا مسئلہ سارا. امر بالمعروف کو نکال دیا جائے، نہی عن المنکر کو نکال دیا جائے، بس مسئلہ تقریریں کریں. آپ ثابت کریں لوگوں کے سامنے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں بالکل بھی. اختلاف شروع وہاں سے ہوگا جب آپ آئیں گے میدان عمل کے اندر، خود پہلے اپنی ذات میں معروف کا راستہ اختیار کریں، نفس کی خواہشات کو پیچھے کریں اور اپنی ذات میں جو منکرات ہیں، قوت غضبیہ و شہویہ کے تقاضے اللہ کی نافرمانی کے، ان کو پیچھے کریں.
پھر اگلے مرحلے میں آئیں میدان عمل کے اندر اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں راولپنڈی میں یہ ہیں منکرات، یہ ہوتے ہیں، معروف اس کو کہتے ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں شناخت کروائیں کہ پنڈی میں، اسلام آباد میں، پاکستان میں اس معیار کے مطابق یہ معروف ہے، اس معیار کے مطابق یہ ہے منکرات۔ اور تیسرے یعنی جب مصادیق کی شناخت کروا لیں پھر آئیں میدان عمل کے اندر اور ان کے خلاف لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ یہ مومن آل یاسین کے قصے میں یہ لوگ یہی کر رہے تھے اصل میں۔ اگر وہ بھی یہی ثابت کرتے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، انہیں کیا جھگڑا تھا وہاں پہ ان کے ساتھ؟ اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کہ جناب آپ منکرات کی شناخت کرواتے ہیں اور لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ یہ کام نہ کریں، کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل بھی۔ جب تک ان کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا احتمال پیدا نہیں ہوگا، ان کو آپ کے اس طرز عمل سے، مجلس سے، ماتم سے کوئی اختلاف نہیں بالکل بھی۔ آپ نے دیکھا کبھی آج تک کس چیز کے لیے کہ جناب انہوں نے کبھی کسی ہندو سے کہا ہو؟ کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس لیے کہ جو دور حاضر کے جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو سیاسی طاغوت ہیں، جو مذہب، ان کے مفادات کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ اس بات کو یہ رمز ہے، یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے اصل میں۔ مولانا محمد حسین صاحب نے اس پہ کام شروع کیا۔ آپ دیکھیے کہ یعنی پاکستان کے علماء کی اکثریت ان کے خلاف ہو گئی۔ اس واسطے وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں کرو، بس صرف انہیں بتاؤ پانی ادھر سے ڈالنا ہے یا ادھر سے ڈالنا، بس ختم، ان باتوں میں نہ جاؤ، انہوں نے مسائل نہ پیدا کرو ہمارے لیے۔ اختلاف شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے امر بالمعروف کرنا شروع، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، اور ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ما هذه التماثیل، ان کے ایگزسٹنگ پریویلنگ سسٹم پر اعتراض کرنا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ جب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، رہبر معظم نے کہا نا اس کے اوپر بہترین مثال ہے اس کی، کیا کہا؟ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ زنجیر زنی کو جو کچھ بھی کرتے رہو جی۔ جیسے مولانا بشیر صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ضرور کرو 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 اسے۔ رہبر نے جب اس اختلاف کیا تو یہاں سے بات شروع ہوئی نا، پھر اب نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں بالکل بھی۔ آپ انہیں یہ بتائیں کہ جناب جب آپ نے حج کے لیے جانا ہے تو آپ نے اپنا داہنا کاندھا جو اس کو کھلا رکھنا ہے، آپ نے طواف ایسے کرنا ہے، کرتے رہے۔ محمد بن سلمان کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے میرے اس کاندھا کھلا رکھنے سے؟ آپ رکھیں، کاندھا کھلا رکھیں، آپ دونوں کاندھے کھلے رکھ لیں، انہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انہیں پریشانی اس وقت شروع ہوتی ہے جس وقت آپ منکرات کی شناخت کرواتے، بتاتے ہیں منکرات یہ ہوتے ہیں ظالم حکمران، دین فروش علماء، یہ امام فرماتے ہیں یہ منکرات کی ماں ہوتے ہیں آپ لوگوں کو۔ پھر بتاتے ہیں پہلے یہ شناخت کرواتے ہیں معیار کیا منکرات کا، پھر بتاتے ہیں یہ ہے منکرات میں سے یہ منکر ہے دور حاضر کا، اور نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے، اس کو اور اس کے نظام کو اٹھا کے باہر پھینکو یہاں سے بات اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کچھ کرتے رہیں چاہے، اسی واسطے امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، سب کچھ کرے، امر بالمعروف نہیں کرتا اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے ان بقیہ تمام اعمال کی کوئی زیرو قدر و قیمت بھی نہیں ہے، زیرو بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ اس معاشرے کا البیہ ہے، جس وجہ سے سب اپنے راضی بیٹھے ہوئے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، یہ جو بستی والے جن کی قصہ ہے، وہ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے اس بستی والوں کو سامنے آ کے، وہ اسی کام کے لیے آئے تھے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول، اصلاح انسانیت کے معاشروں کی انحراف کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، اور آ کے انہوں نے جو ایگزسٹنگ
پریویلنگ سسٹم کے اندر جو غلط سسٹم تھا اس پہ اعتراض کیا انہوں نے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے آ جائیں مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، صبح شام نمازیں پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھے، سب مل جائے دعائے کمیل پڑھے، لیکن امر بالمعروف نہ کریں، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کے لیے وہ چیزیں کوئی نقصان دہ نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم نے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غیر المغضوب سے مراد کیا تھی، بس ایک چیز یہاں ہارڈ ڈسک میں محفوظ کر لیتے ہیں، ایک مخصوص وقت اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یعنی صراط کا، یعنی صاحبان انعام کا صراط ہے کیا، اور ان سے مغضوب کون لوگ ہیں، کس کی میں نفی کر رہا ہوں، اور نہ ذال کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ انحراف کی طرف چلا جاتا ہے بری طرح سے، جو اس وقت پاکستان میں سر تابہ اوپر سے لے کے نیچے تک پورے کا پورا معاشرہ جو ہے انحراف کا در چلا گیا ہوا، اور اس سے بڑی خرابی یہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دیتے، وہ انحرافی راستہ اسی کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں بالکل۔ یہ پرابلم ہے میرے عزیزان جو ہے، ورنہ وہ بیچارے 2 یا 3 آدمی تھے، وہ آئے، آ کے انہوں نے وہ سمجھتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے ولو ہمیں مار دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں، کیونکہ آپ اسے حسینیت کہہ لیں، آپ اسے اصلاح امت رسول اسلام کا پروگرام کہہ لیں یا غلبہ دین کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، بات ایک ہی ہوتی ہے وہ، اور وہ امر بالمعروف کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت نے خود بیان فرمایا کہ اس اصلاح امت رسول اسلام کے لیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ اب نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ ایک علیحدہ ورژن ہے باقاعدہ۔ تو اس لیے پہلے اس کی روح کو سمجھیں، اب پھر یہ تدریج ہے، وہ آئے پہلے اور آ کے انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا پیغام دیا، تو پہلے مرحلے میں صرف لفظی اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ جب انہوں نے آ کے کہا تو انہوں نے کہا کہ فَقَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے آگے سے اس کو ریورٹ بیک کیا اور کہا ایک نان ایشو کو اٹھانے کی کوشش کی، جو اصل موضوع تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی پریکٹس غلط ہے، یہ چیز ہے، انہوں نے اس پر بات نہیں کی، کیونکہ ان کو اپنے طرز عمل کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی سوائے اس دلیل کے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ اب انہوں نے بات کو ٹوسٹ کیا، اصل سے گھمایا، کہتے جی آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، جیسے ہم آج تک الجھے ہوئے نا، ائمہ علیہ السلام خاکی ہیں یا نوری ہیں، کرتے رہے بحث۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو حضرت سرور امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے، وہ کربلا کے پہلے شہید ہیں یا آخری شہید ہیں، بس بحث کریں، اچھی بات ہے۔ ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی، ان کو کہتے ہیں نان ایشوز۔ یہاں پر انہوں نے اس کو ٹوسٹ کیا گیم کو، کہتے ہیں آپ تو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا دیکھیں، وہ کہتے ہیں وما انزل الرحمن، اس کا مطلب رحمان پروردگار کا کانسیپٹ ان کے پاس تھا، یہ نہیں کہ وہ رحمان پروردگار کے منکر تھے۔ انہوں نے اعتراض یہ وارد کیا، پہلے تو کہا کہ آپ بشر ہیں، یعنی ان کے خیال کے مطابق الہی جو نمائندہ ہے، وہ جو اللہ کا پیغام، اس کو بشر نہیں ہونا چاہیے، اسے ماورائے بشر کوئی چیز ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، یہاں پر ادھر جائیں اگر آپ ڈھیری حسن آباد کی طرف، وہیں قبرستان ہے، وہاں پہ ایک آدمی، یہ معاشرہ کس کو ولی کہتا ہے؟ بابا ناگا شاہ۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ بغیر لباس کے پھرتے رہتے تھے، یہ معاشرہ اس کو ولی کہتا ہے۔
کہتے ہیں یہ ولی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کا مطلب ہے جس ولایت کے منصب پر بابا ناگا شاہ فائز تھے، رسول اسلام اس ولایت کو نہیں سمجھ سکے تھے کم از کم، یہ ہمارے ائمہ میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکا، ورنہ وہ بھی کر کے دکھاتے یہ، اگر ولایت اس راستے سے آتی ہے تو۔ انہوں نے بتایا الحیاء من الایمان، وہ ہمیں دوسرا راستہ بتا کے گئے، اس کو کہتے انحرافی راستے معاشرے کے۔ تو یہ آپ قدم قدم پہ جا کے دیکھ لیں، یہ پوٹھوہار کا علاقہ جو ہے یہ تو انتہائی زرخیز ہے اس گمراہی میں، بلکہ پنجاب پورے کا پورا۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی زبردست تبصرے کیے اس مسئلے پہ۔ تو انہوں نے پہلے لفظی اختلاف ہوتا ہے، انہوں نے ان کو نان ایشوز میں الجھانا چاہا تاکہ لوگ اصل بات کی طرف نہ آئیں، اور ان سے کہا کہ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان پروردگار نے کوئی چیز ایسی نازل نہیں کی، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان انتم الا تکذبون، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اب آپ فیس بک پہ اگر آپ دیکھ لیں اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا اسحاق صاحب مرحوم کو، کہ وہ آئے آگے آ کے اور انہوں نے بالکل کھل کے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ جو اصل حقیقت ہے اس کو، اور تم اس کے اوپر جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہو۔ اسی طرح سے یعنی یہاں پر جو یہ غضنفر توسوی علی حسین قمی جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں اللہ کے اور اس واسطے کہ وہ اللہ کے کلام کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اسے جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ انہیں یعنی قرآن کا پتہ، نہ انہیں اللہ کے دین کا پتہ، وہ آگے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے طرز عمل سے پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی جو نصیحت کرنے والے ہیں، جو انذار کرنے والے ہیں، تو اب جو اہل غفلت ہیں وہ اگلے مرحلے کی طرف آتے، کیونکہ ان کا جو ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ جو وابستہ مفادات ہوتے ہیں، جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ خطرے میں پڑ رہے ہیں، تو پھر وہ آتے ہیں، وہ اگلے مرحلے وہ دھمکی کی طرف آ جاتے ہیں، کہ وہ جو کہتے ہیں ان تطیرنا بکم، آپ کی وجہ سے ہمارے یہاں فساد پیدا ہو گیا ہے۔ ابو جہل رسول اسلام سے کہتا تھا آپ اچھا دین لے کے آ گئے، یہاں تو گھر گھر میں فساد شروع ہو گیا، کیونکہ وہاں یہ صورتحال بن گئی تھی، بیوی یہ تھی مسلمان ہو گئی اور شوہر مسلمان نہیں، شوہر مسلمان ہو گیا بیوی مسلمان نہیں، گھر گھر میں وہ اختلاف شروع ہو گیا، بیٹا مسلمان ہو گیا باپ مسلمان نہیں ہے، باپ مسلمان ہو گیا بیٹا مسلمان نہیں۔ وہ تو انہوں نے کہا یہ آپ اچھا دین لے کے آ گئے، یہ آپ نے تو یہ یہاں فساد کروا دیے۔ اور ان کا جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے اس قسم کے انحرافی معاشرے، وہ کہتے ہیں یہ تمہارے آباء و اجداد کا دین بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ آج کسی سے جا کے بات کر کے دیکھ لیں، آپ ان سے کہیے کہ آئیے جناب ایسا کرتے ہیں، ہم امام صادق علیہ السلام کو ہم جعفری کہلاتے ہیں سارے، ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا، چھوڑ دیں اس چیز کو، نہ زید کی مانے نہ بکر کی، آئیے امام صادق علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اسے درمیان میں معیار بناتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر جا کے کر کے دیکھ لیں، اپنے گھر جا کے کر کے دیکھیں، ان سے کہیں کہ جناب یہ جو آپ نے رسم و رواج بنا رکھے ہیں اور جس کو آپ دین کا نام دیتے ہیں یہ نہیں، آئیے ہمارے درمیان معیار جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے امام صادق علیہ السلام کی سیرت ہے، آؤ بسم اللہ، ہم اپنے طرز عمل کو چھوڑتے ہیں، آپ اپنے طرز عمل کو چھوڑ دیں، ہم امام صادق علیہ السلام کی سیرت کو قبول کریں۔ تو چونکہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی قبول کرنے سے انکار، اور پھر اس پر دلیل یہ لاتے ہیں کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کا دین بدلنا چاہتے ہیں، کیا وہ سارے غلط تھے؟ تو جواب قرآن کہتا ہے کہ ہاں سارے غلط تھے وہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے کہلوایا کہ اگر یہی تمہارے پاس دلیل ہے اپنے طرز عمل کی حقانیت کی، تو پھر یاد رکھو جواب یہ ہے
کہ تم بھی گمراہ لوگ ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ لوگ تھے۔ یہ جواب ہے قرآن کریم کا اس مسئلے پہ۔ تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جیسے جیسے ان کے مفادات کو خطرہ بن رہا ہے، اب وہ آگے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی وجہ سے نحوست پھیل گئی ہے، یہاں پہ گھر گھر میں فساد ہو رہا ہے، اور اب دھمکی دیتے ہیں لئن لم تنتہوا، اگر آپ نہیں ہٹیں گے اس چیز سے جو آپ نے یہاں پر یہ جو آپ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، اور یہ اگر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس طرز عمل سے باز نہیں آئیں گے، لنرجمنکم، ہم آپ کو سنسار کریں گے، پتھر ماریں گے آپ کو۔ میں نے عرض کیا نا کہ مولانا محمد حسین صاحب، ان پر باقاعدہ فائرنگ کی گئی۔ وہ آتے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، انہیں لوگ جوتے مارتے تھے۔ لنرجمنکم، ہم آپ کو سنسار کریں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور آپ کو ہم سے ایک دردناک، ہم آپ کو انتہائی منفی رد عمل پھر ہماری طرف سے آئے گا، اور ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کو قتل کریں گے۔ انہوں نے جب کل بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ لوگ ڈر نہیں گئے۔ میں دہرا اس لیے رہا ہوں کہ ہم اس کو صرف تبرکن پڑھتے رہتے بس، یا قبرستان چلے جاتے ہیں، ہم مردوں کو بخشوانے کے لیے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے۔ میرے عزیزان، یہ زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن چونکہ یہ معاشرے جو ہیں یہ مر چکے ہوئے روحانی طور پہ، جو آگے جا کے اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں نا، اس میں آئے مبارک، اسی میری بات سنیں، چھوڑیں اس کو دیکھیں، یعنی دیکھنے کا ٹائم بعد میں جا کے پڑھا کریں اسے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 70 میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، ہم نے اس کلام کو نازل کیے تاکہ زندہ انسانوں کو ڈرایا جائے۔ یہاں جس حیات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جسمانی نہیں، روحانی حیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ معاشرے روحانی طور پہ مر چکے ہوئے ہیں، اس واسطے قرآن کریم کو اپنے یعنی معاشروں سے نکال کے اپنے ماحول سے قبرستانوں میں لے گئے ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یعنی ان کو بخشوائیں جا کے، خود اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہاں سے یعنی انہوں نے جو نصیحت کرنے والے تھے، انذار کرنے والے تھے، اور یہاں کے معاشرے میں جو لوگ کہتے ہیں نا ہم انذار کر رہے ہیں، ہم یعنی وارثان انبیاء ہیں، ان کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور ان کی دنیا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو انذار کر، اس واسطے ان میں جرأت دینے کی بات کر سکیں۔ اول تو اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، جن کو پتہ ہے وہ ڈرتے ہیں کہ اس واسطے کہ وہ ان کی جو دنیا ہے جس کو دین بیان کر کے وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے لوگوں کے ہاتھ میں، وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہ لوگ جو ہیں جن کی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ لوگ اس سے آزاد ہیں۔ وہ لوگ اس چیز کے متمنی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو نصیحت کریں گے، آپ کو تقریر کریں گے تو آپ ہمیں پیسے دیں۔ وہ آزاد رہتے ہیں ان چیزوں سے، وہ کھل کے کہتے ہیں ہم آپ سے کسی اجرت کے طلبگار نہیں۔ جو مومن آل یاسین نے یہی تو بات کہی آگے جا کے کہ آپ ان کے طرز عمل پہ غور کریں، من لا یسألکم اجرا، یہ تو آپ سے کسی چیز کے طلبگار ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ وصف نہیں پیدا کیا جائے گا نا، آپ انذار کر ہی نہیں سکتے۔ جب میرا مطلوب دنیا ہے اور میری دنیا جو ہے میرے سامعین کے ہاتھ میں، بانی مجلس کے ہاتھ میں، تو میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں ان کی مرضی کے خلاف بات کرنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ استقلال سے کھڑے رہے ان کے سامنے، ان کو دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو مار دیں گے، لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا طاہرکم معکم، یہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے فساد پیدا ہو گیا ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے طرز عمل کا نتیجہ ہے۔ ان ذکرتم، آپ کو برا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کسی نے نصیحت نہیں کی تھی، آپ کو ٹوکا نہیں تھا، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا تھا، آج ہم نے کرنا شروع کیا تو آپ کو برا لگ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کوئی نصیحت کرنے، آپ کو کسی نصیحت نہیں کی تھی، آپ کو انذار نہیں کیا تھا، نہی عن المنکر نہیں کیا تھا، تو سب مسئلہ ٹھیک تھا۔
آج چونکہ آپ کو ہم کر رہے ہیں اس واسطے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے آپ نے تجاوز کیا، حد اعتدال سے باہر نکلیں، اور یہ سارا فساد آپ کے طرز عمل کی وجہ سے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ سارا فساد یہ مسلمانوں کی وجہ، حالانکہ وہ سب سے بڑا مفسد فی الارض روئے زمین پہ وہی ہے۔ اب یہ چیز کل پھر میں دوبارہ اس کو آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ عرض کروں اس میں جو چیز ہے، ہمارا جو رول ہے اس چیز کے لیے اس وقت بھی، یعنی اس چیز کی یہ جو فریضہ ہے، اگر آپ بستی کے کینوس کو پھیلا دیں پوری روئے زمین پہ، تو یہ جو فریضہ یہ لوگ جو ہیں، جو ان لوگوں نے آ کے فریضہ رہبر معظم یہ کام کر رہے ہیں گلوبل لیول پہ، اور ہر طرف سے ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے جی اس چیز پر۔ اور آپ یہاں دیکھ لیجئے پاکستان میں مولانا محمد حسین صاحب کا، یعنی جو جتنے یہ غافلین ہیں، جتنے نفس کی خواہشات کے پیروکاران ہیں، جب ان کو جو آدمی انظار کرتا ہے مولانا محمد حسین صاحب سمبل بنے گئے ہوں، بلکہ کہتے ہیں یہ ڈھکو ہو گیا، جو آدمی جو ہے ان سے کہتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بڑی ڈیپ روٹڈ جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں، اور یہ لوگ اس لیے کہ جو کامن مین ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا۔ اگر یعنی معاشرہ انحراف کی طرف چلا جائے، معاشرہ غفلت میں ڈوب جائے، نصیحت کرنے والا اگر امام حسین علیہ السلام جیسا باصلاحیت انسان بھی کیوں نہ ہو، اگر جب تک جماعت ساتھ نہیں دے گی وہاں اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ ایک فرد کے کہنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا، معاشروں کی اصلاح کے لیے جماعتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر فرد یعنی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے مسئلہ حل کر سکتا ہے تو امیر المومنین کر دیتے، انہیں نہ جنگ صفین میں جانا پڑتا، بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اگر دعائیں کرنے سے اور صرف باتیں کرنے سے مسئلے حل ہوتے تو سرور کائنات بیٹھ کے دعا کرتے۔ جنگ بدر، میدان بدر میں کیوں جاتے، احد کے میدان میں کیوں جائے؟ اس کے لیے جماعتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اور آج بھی تحریک اسلامی کے راستے میں، غلبہ دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، رکاوٹ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی سرزمین پر کوئی سپاہی سالار، بے عمل دعویٰ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، یہ رکاوٹ ہیں اصل میں۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لے محمد و آلہ۔